نبوت کی غرض امت کو دین سمجھانا ہے. تو پیغمبر کو تو چاہیے تھا عمر تھوڑی ہو، سمجھدار ہو اور بڑے خاندان کی ہو تاکہ کوئی عیب بھی نہ ہو. اللہ نے حضرت عائشہ کو چنا. اب حضرت عائشہ سے دین پھیلا، عائشہ سے دین کا نفع. حضرت عائشہ پیغمبر کی چہیتی بیوی ہیں. علم و عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی کی توجہ زیادہ ہے. اب حسد بھی زیادہ ہوگا، دین دشمن کی مخالفت بھی زیادہ کرے گا. ان سے دین جو پھیلا ہے، امی عائشہ پہ الزام لگ گیا. اللہ کے نبی کی بیوی میری بیوی پہ الزام لگے، میں صفائی دیتا ہوں. اللہ نہ کرے آپ کی بیوی پہ لگے، آپ الزام کا صفائی دفاع کریں گے. پیغمبر کی بیوی پہ الزام لگا، حضور صفائی نہیں دے رہے، حضور خاموش ہیں، پریشان ضرور ہیں، صفائی نہیں دے رہے. اللہ کے نبی صفائی کیوں نہیں دیتے؟ میں کہوں گا میں نے سوچ سمجھ کے نکاح کیا ہے، دیکھ بھال کے کیا ہے، بندوں سے پوچھ کے کیا ہے. اللہ کے نبی یہ نہیں فرما رہے میں نے دیکھ کے کیا ہے، سوچ سمجھ کے کیا ہے. میں صدیق کو بھی جانتا ہوں، خاندان بھی جانتا ہوں، ان کی بیٹی کو بھی جانتا ہوں. اللہ کے نبی خاموش ہے. کیوں؟ توجہ رکھنا، اللہ کے نبی نے قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا. ما تزوجت بشیء من نسائی وما زوجت بشیء من بناتی الا بوحی جاء به جبرائیل علیہ السلام. میں جب کسی کی بیٹی لیتا ہوں تو مرضی سے نہیں، کسی کو بیٹی دیتا ہوں تو مرضی سے نہیں، الا بوحی، جبریل وحی لے کر آتا ہے تو میں نکاح کرتا ہوں، جبریل وحی لے کر آتا ہے تو میں نکاح دیتا ہوں. اس کا معنی اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں یہ عائشہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، یہ عائشہ انتخاب خدا ہے. اگر عائشہ انتخاب مصطفیٰ ہوتی تو دفاع مصطفیٰ کے ذمے تھا. نہ عائشہ انتخاب مصطفیٰ ہیں نہ دفاع مصطفیٰ کے ذمے ہیں، یہ انتخاب خدا ہیں اور خدا نے دفاع کیا ہے. خدا نے دفاع اللہ نے کیا ہے. ہاں اللہ نے نہیں کیا تو پھر بتاؤ. باقی اللہ تو رحیم ہے، خلیم ہے، اللہ کے پاس تو طاقت ہے. اللہ فوراً نہیں کرتے، کچھ دن دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے بھی اپنا کیڑا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ اچھی طرح سمجھنا. جس کے ساتھ مل کے آپ دین کا کام کرتے ہیں نا، اس پر کبھی مصیبت آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تکلیف آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے. کچھ دنوں بعد اللہ ختم فرما دیتے ہیں. اللہ آنے ہی نہ دیتے، آنے ہی نہ دیتے. کیوں آنے دی ہے؟ تاکہ بندوں کو پتا چلے، اللہ دکھائیں ایدا ہے کون، کون ہے. مشکل میں اس کے ساتھ کون کھڑا تھا. مشکلیں تو ختم ہو جاتی ہے نا، لیکن دیکھیں کہ مشکل میں ساتھ کھڑا کون ہے. اللہ نے فوراً صفائی نہیں دی، کچھ دن گزار دیے تاکہ مدینے کا گرد و غبار چھٹ جائے، پتہ چل جائے کہ میرے نبی کے ساتھ کون ہے، مخالف کون ہے، موافق کون ہے، کون ساتھ دے رہا ہے، کون ان کا ہے، کون ان کا ہے، کھل جائے بات. حضرت عمر سے حضور نے پوچھا، عمر عائشہ پہ بہتان لگا ہے، مشورہ تو دو مجھے کیا کرنا چاہیے. واہ عمر مشورہ تو دو مجھے کیا کرنا چاہیے. عمر نے کہا حضور عائشہ نال نکاح مرضی نال کیتا جے. کہا جی نہیں. کہا جی پھر مشورہ کیڑا، انتظار کرو. پھر کیڑے مشورے، خود شادی کیتی جے تو مشورہ کرو نا، مرضی نال کیتا جے. فرمایا نہیں. کیوں کیتا جے؟ کہا جبریل آیا سی. کہا ہن بھی جبریل نو ڈیکو. حضور اس میں کیا ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں تھا. حضرت عمر کا علم اور فہم نبی سے زیادہ تھا. ہرگز یہ معنی نہیں تھا جب بڑا پریشان ہو، اس سے بڑا تو ہوتا کوئی نہیں، تو مشورے تو چھوٹو سے ہوتے ہیں نا. وہ تو اللہ کا حکم تھا، شاورہم، پیغمبر ان سے مشورے کیا کرو، ان سے مشورے کیا کرو. پیغمبر کی ذات